اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے آئے۔ زبان پر یہ ترانہ ہر مسلمان کے ہو جب اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اس طریقے سے گنگناتا ہوا ہے، بلند آواز سے پڑھتا ہوا ہے۔ جتنا زیادہ تکبیر پڑھی جائے گی، اس طریقے سے حاجی لوگ جتنا تلبیہ پڑھتے ہیں اتنا ہی نہ رکھیں، پورے زیادہ ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ الحمدللہ مائرہ اس بچے نے اپنے بھائی کی طرف سے 100 روپے سے مسجد کی امداد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو نیک اور صالح بنائے، ان کے بھائی کے لیے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ الحمدللہ ایک بچہ ہے، اس نے بھی اس بچے نے اپنے دادا کی طرف سے 20 روپے سے مسجد کی امداد کی ہے۔ اللہ بے حد قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو نیک اور صالح بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ الحمدللہ مسلمان شہزادی، انہوں نے بھی 50 روپے سے مسجد کی امداد کی، اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ پنکھا چلاؤ، لائٹ میں آ جائے، آپ پنکھا چلاؤ۔ درود شریف پڑھنے سبھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، صدق الله ومولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعدا فلم يضحك فلا يحضر مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبھی عقیدت و محبت میں درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران اسلام، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کا بے بہا احسان ہمارے سب کے اوپر ہے، بلکہ پوری انسانیت کے اوپر ہے، اس پروردگار کے احسانات۔
خاص طور سے اللہ کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں کہ اس رب نے ہمیں سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ہمیں حاضری کی توفیق دی ہے۔ اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ بزرگوں، یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور عید الاضحیٰ جو عید ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار میں منائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ یہ میرے باپ کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، میرے دادا میرے باپ کی یہ سنت ہے۔ عید الاضحیٰ کا جو مقصد ہے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس تلاوت کے ذریعے بتاتا ہوں۔ مختصر، وقت بہت قریب ہے، صرف 12 منٹ عید کی نماز میں ہے، تو تھوڑی سی باتیں ہیں مختصر لیکن بڑی قیمتی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قربانی کا مقصد یہ ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا، پہلے یہ فرمایا منسکن، ہم نے قربانی ہر امت کے میں رکھی ہے۔ جتنی بھی دنیا میں قومیں آئی ہیں اور امتیں آئی ہیں، اللہ رب العزت نے قربانی کا یہ مشن اور قربانی کا یہ طریقہ سب میں رکھا ہے۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ پچھلی امتوں میں جو قربانی کا یہ عمل رہا ہے اس میں جو ہے پتہ لگ جایا کرتا تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ اپنی قربانی کو کسی پہاڑ پر کسی خالی جگہ پر رکھ کر آ جانا۔ اللہ کی طرف سے ایک آگ آیا کرتی تھی جو قربانی جس کی اللہ قبول فرماتے تھے اس کی قربانی جل جایا کرتی تھی، وہ آگ لے جایا کرتی تھی، اور جس کی قربانی اللہ کو پسند نہیں ہوتی تھی وہ وہیں رہ جاتی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان کیا اور ہم سب میں یہ چیز چھپا دی، نہیں تو اللہ رب العزت قربانی کے اس عمل کو جس میں سود کا پیسہ ہو، رشوت کا پیسہ ہو، جس میں ریاکاری ہو، جس میں دکھلاوا ہو، ایسی قربانی کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ پتہ لگ جایا کرتا تھا یہ سود کا پیسہ ہے، اس میں حرام کا پیسہ ہے، اس میں رشوت کا پیسہ ہے اس قربانی میں، یا اس کی نیت کچھ اور ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہمارا معلوم نہیں ہے کہ کون کس نیت سے قربانی کر رہا ہے۔ اللہ نے سب کو چھپا کر رکھ دیا ہے، کسی کو بھی رسوا نہیں کیا ہے۔ تو قربانی کا جو مقصد ہے، قرآن کہتا ہے من سکن لیذکر اسم اللہ، قربانی کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جائے، اس قربانی کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جائے، اور اس لیے وہ جذبات کے ساتھ یاد کیا جائے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا ہے۔ جب ہم اپنی قربانی دے رہے ہوں تو اس وقت ہمارے دل کے اندر سے آواز آئے اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، ہم سب بھی یہ بات کہیں۔ ذبح کرنے والا تو کہہ ہی رہا ہے، لیکن جن کی قربانیاں ہیں وہ بھی اس کو پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے کہ اللہ یہ قربانی آپ کے لیے میں نے کی ہے، آپ میرے سے راضی ہو جائیے، اور اس یاد کے ذریعے اللہ کو بہت یاد کیا جائے۔ دنیا میں جتنے بھی اللہ نے ہمارے اوپر احکام نازل کیے ہیں، اللہ رب العزت سب اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے رمضان، لیکن اللہ اپنے بندوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے مختلف مقامات میں مختلف عبادتیں دی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے دن کا روزہ اور رات کی تراویح کو رکھ دیا ہے، میرا بندہ اس کے ذریعے میرے قریب ہو جائے۔ پھر ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور گئے ہوئے ہیں، اس حج کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی
10 ذی الحجہ کو جو پوری دنیا کے اندر پوری انسانیت جو مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، مذہب اسلام کے دائرے میں رہتے ہیں، وہ لوگ اس عید الاضحیٰ کو تہوار کو مناتے ہیں اور قربانی کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ سب مختلف مقامات میں، مختلف زمانے میں مختلف عبادت دی ہے، یہ سب اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ بندہ کسی طریقے سے اللہ کے قریب ہو جائے، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، تو اس لیے قربانی کا جو ذریعہ ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، وہ سب اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولی اللہ اکبر للہ الحمد پڑھتے ہوئے جا رہے آ رہے ہیں۔ جب ہم اپنی قربانی پیش کریں اس سے بھی یہی ہو۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے قربانی کا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، لعلکم تشکرون، اللہ کو یاد کیا جائے۔ دوسرا فلسفہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ قربانی کا عمل جو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے، یہ ہماری اولاد کا نعم البدل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر وہ اس وقت ذبح ہو جاتے تو پھر ہم اپنے اولاد کے بارے میں سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ کون اپنے بچے کے گلے کے اوپر چھری چلا؟ تو اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے اولاد کی قربانی مانگی تھی، لیکن اس کا بدل پھر ایک جانور کو قرار دے دیا۔ اگر اللہ رب العزت اولاد کی قربانی کو مانگ لیتے تو پھر دینی پڑتی بندے کو، چاہے وہ کچھ بھی ہو جاتا۔ لیکن یہ قربانی کے جانور کے اوپر جب آپ اپنی قربانی پیش کر رہے ہوں، قربانی تو چلے گی جانور کی، لیکن جذبات وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام والے ہونے چاہیے، جو جن جذبات کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اکلوتے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو، اپنی محبتوں کو اللہ کی چاہت پر قربان کریں۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کی محبت سے زیادہ اولاد کی محبت ہے، اپنے مال کی محبت ہے، اپنے گھر بار کی محبت ہے، اپنی جائیداد بزنس کی محبت ہے، تو یہ شرک میں آتا ہے۔ یہ شرک میں آتا ہے کہ کوئی اللہ کی محبت کے مقابلے میں اپنی اولاد سے زیادہ، اللہ سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کر رہا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کئی مرتبہ یہ آیا ہے کہ ابراہیم حنیف و مسلم وما کان من المشرکین، ابراہیم شرک کرنے والا نہیں تھا، وہ تو اللہ کے لیے خالص عبادت کیا کرتا تھا۔ تو ہم بھی اپنے دل کے اندر محبتیں، جذبات اللہ کے لیے رکھیں، اس کے بعد پھر اپنی اولاد سے محبت کریں، اپنی جائیداد سے، اپنے ماں باپ سے محبت کریں، لیکن اللہ کے مقابلے میں ان چیزوں کو زیادہ ترجیح نہ دیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ قربانی کا عمل ہمیں دیا ہے کہ جب مسلمان اپنی جانور کو ذبح کر رہا ہو تو وہ اپنی چاہت کو بھی قربان کر رہا ہو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو قربان کر رہا ہو۔ دیکھیے ہمارا دل ہے، ہمارے دل کے اندر دو کھانے ہیں، ایک کھانے کے اندر ایمان ہے، ایک کھانے کے اندر نفس ہے اور شیطان ہے۔ تو ہم اپنے دل کے اندر ایمان کو ترجیح دیں، نفس اور شیطان کو پیچھے کریں۔ دونوں چیزیں ہیں ہمارے دلوں کے اندر رکھی ہوئی، لیکن ہم ان چیزوں کو زیادہ، نفس اور شیطان کے مقابلے میں اللہ کو ترجیح دیں، اللہ کے حکموں پر اپنی چاہت کو قربان کریں۔ مولا جس طریقے سے ہم سے کچھ کہہ رہا ہو اسی طریقے سے۔ اور قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنے جانور کو خرید کر لاتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، جانور آپ کے اتنا مطیع ہو جاتا ہے اور آپ کے حکم کے سامنے اتنا فرمانبردار ہو جاتا ہے، آپ جس طریقے سے اسے کھلائے، جس طریقے سے اسے چلائے، جس طریقے سے اسے پلائے، وہ کچھ بھی نہیں کہتا ہے، اور پھر اس کو جس طریقے سے آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے رہتا ہے۔
اور پھر آخر میں اس کے گردن پر آپ چھری چلاتے ہو۔ اسی طریقے سے ہم بھی اللہ رب العزت کے غلام ہیں۔ وہ جس طریقے سے ہمیں کھلائے، جس طریقے سے ہمیں پہنائے، جس طریقے سے ہمیں رکھے، ہمیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کہنا ہے۔ اگر وہ ہم سے کچھ بھی مانگے تو ہمیں اس کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے، قربانی کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کو عاجزی، اس کے سامنے عاجزی سے پیش آئے، اس کے سامنے اپنے بڑے پن کو ختم کرے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، قرآن کا ذکر ہے کہ جو لوگ قربانی دیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے یہ قربانی کا جو عمل ہے، اس کو ہم اللہ کی رضا کے لیے کہ سب اپنی نیتوں کو صاف کر لے۔ کسی کا بڑا جانور ہو، چھوٹا ہو، مہنگا ہو یا سستا ہو، سب یہ اللہ کے لیے ہے۔ بس نیت صرف ایک کر لیں۔ ہمیں گوشت کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں خون کی ضرورت ہے۔ اللہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی یہی کہنا ہے، ہمیں تو صرف اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب اپنی قربانی کو پیش کریں۔ حدیث شریف میں آیا، جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ باہر رہے۔ کتنی بڑی دھمکی ہے۔ کوئی مسجد میں آ رہا ہوں، کہہ رہے ہماری مسجد میں نہیں آنا، چل باہر۔ اس کے لیے کتنی بڑی دھمکی ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہماری عیدگاہ میں نہ آئے وہ جس کے اوپر قربانی واجب اور قربانی نہ دے رہا ہوں۔ تو قربانی کا جس کے اوپر واجب ہے وہ صاحب نصاب ہو، کم از کم 1.5 لاکھ روپے اگر جس کے پاس ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہو، چاہے وہ زیورات رکھا ہوا ہو، گھر میں اتنا سامان ہو جو زائد استعمال میں نہ ہو، یا کسی طریقے سے بھی 1.5 لاکھ کا وہ کم از کم مالک ہو، تو اس کے اوپر قربانی اب کے زمانے میں واجب ہے۔ چاہے وہ بالغ ہو، چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، اتنے نصاب کا اگر کوئی مالک ہے تو قربانی واجب ہے۔ اور قربانی اگر واجب نہیں پھر بھی دے رہا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو قربانی سال میں ایک بار یہ عمل آتا ہے، اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ جہاں ہم اپنے کپڑوں کے لیے قرضہ لیتے ہیں، شادی کے لیے قرضہ لیتے ہیں، تو اس کے لیے 4-5 ہزار 5-6 ہزار روپے 10 ہزار روپے اگر ہم قرضہ لے لیں قربانی کے لیے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، تو اللہ اس کو بھی اتروائے گا، اس سے بھی زیادہ اور عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم لوگ جب ہم شادیاں کرتے ہیں، ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کسی سے نہیں پوچھتے قرضہ لے کے نہیں لے، لیکن جب اللہ کی باری آتی ہے تو پھر سب سے پوچھتے پھرتے ہیں اس کے پاس کون، اس کے پاس کون، جی میں قرضہ لوں کہ لے لوں، لے لوں۔ لینا چاہیے، کرے اللہ کے، یہ واجب نہیں ہے۔ میں تو اپنی ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ رب العزت اس کے اوپر بڑے ثواب۔ حدیث شریف میں آیا قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے کھالوں کے بالوں کے ساتھ اور بہت 70 سے زیادہ اس کا وزن کر کے اللہ رب العزت اس کے لیے ثواب عطا فرمایا اس قربانی کے جانور کے برابر۔ اور قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر خون کا گرنے سے پہلے حصے داروں کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑا تحفہ کیا ہے بھئی؟ 10,000 8,000 یا 7,000 روپے میں گناہ معاف ہو رہے ہو پچھلے، تو اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہو؟ یہ تو کاغذی تو ہے۔ اور گناہ ہمارے اگر سر پر چلے گئے، دنیا سے چلے گئے ہم، اور گناہ ہمارے اوپر رہے، تو پھر کاغذ نہیں، اللہ کے سامنے ہیرے بھی رکھو گے جب بھی گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر ہیرے بھی رکھ دو گے اللہ کے ہاتھ، آج کاغذوں کے ذریعے اللہ گناہ کو معاف فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے حدیث شریف میں آیا اگر کسی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، تو ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، میں گھر میں ایک اونٹنی ہے اور میں اس کا دودھ، میرے بچے اس کا دودھ پیتے ہیں، کیا میں اس کو قربان کر دوں؟ یہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اسے روک لو، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے روک لو، کیونکہ وہ غربت کا زمانہ تھا، کوئی اور وسیلہ نہیں تھا۔ اور یوں کہا کہ اپنے بال، مونچھوں کے بال کتروا لو، اپنے بغل کے بال، اپنے سر کے بال اور اپنے ناک کے نیچے کے بال کاٹ لو، تمہاری قربانی مکمل ہو گئی۔ تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب اپنے ناخنوں کو کاٹنے اور بالوں کے کاٹنے کی وجہ سے، اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ قربانی کرنے والا کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ٹائم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی اس لیے اخلاص کے ساتھ قربانی کرے اور قربانی کے گوشت کو
اپنے غریب بھائیوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، ان کو بھی کھلائے اور اپنے پاس بھی رکھے، اس کے تقسیم کرے، تول کر کے اس کو تقسیم کرے، کھال ہے مدرسے میں دے، کسی کو بھی دے، ہدیہ بھی دے سکتے ہیں کسی کو بھی، تو اس طریقے سے کھال کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عید کی نماز کا طریقہ سن لیں۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے، نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، واجب عید الاضحیٰ، ماں زائد 6 تکبیروں کے پڑھتا ہوں واسطہ اللہ تعالیٰ کے، پیچھے پیش امام کے روح میرا کعبہ شریف پر اللہ اکبر، عید الاضحیٰ ہے۔ اس کے بعد نیت باندھ لیں گے امام صاحب، اللہ اکبر کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھیں گے، امام بھی ثنا پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے امام صاحب، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے، اور پھر باندھنے کے بعد امام صاحب قرات کریں گے۔ تیسری مرتبہ میں پہلی رکعت میں 2 مرتبہ ہاتھ چھوڑے جائیں گے، تیسری مرتبہ میں ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، امام صاحب قرات کریں گے، قرات کے بعد پوری رکعت ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، اس کے بعد 4 تکبیر کہیں گے امام صاحب، 3 میں ہاتھ چھوڑے جائیں گے اور چوتھی میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد پوری رکعت ہو جائے گی، دونوں دعا ہوگی مختصر اور خطبہ ہوگا، نماز مکمل ہو جائے گی۔ کھڑے ہو جائے، صفے لگا دی۔